اور اس وقت آپ کو اسلام آباد لیے چلیں گے، وہاں پر مراد سعید تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ آپ نے قوم میں بجلی قیمت میں، گیس قیمت میں، جو صحت کے اوپر لگنا ہے، تعلیم کے اوپر لگنا ہے، پانی کے اوپر لگنا ہے، وہ پیسہ کہاں پہ چلا جاتا ہے؟ وہ ان اداروں کے خساروں کو پورا کرنے کے لیے آپ بجٹ میں پیسہ رکھتے ہو، پھر عوام کی جو ضروریات ہے ان کے اوپر آپ بوجھ ڈالتے ہو۔ لہٰذا NHA نے پہلے سال میں اپنا ریونیو بڑھایا 52.75% اور 46 ارب تک یہ اپنا ریونیو لے کے گئے، اور جو پرسوں میں نے فرسٹ کوارٹر جو 2019-20 کا جو فائنینشیل ایئر ہے، اپنے ہی پچھلے سال سے تقریباً 30% کا انہوں نے مزید اضافہ کر دیا۔ 100 بلین ہمارا ٹارگٹ تھا کہ NHA کا ریونیو انشاءاللہ 5 سال میں ہم 100 بلین تک پہنچائیں گے۔ مطلب اس کا کیا ہوا کہ جتنی سڑکیں ماضی میں بن رہی تھی اتنی سڑکیں بنے گی، لیکن NHA اپنے پیسے سے سڑکیں بنائے گا، بجٹ میں قوم سے اس کے اوپر پیسہ نہیں لے گا، اور یہ 100 ارب روپے آپ کی تعلیم، علاج اور پانی اور غربت کے خاتمے کے اوپر لگے گا۔ تو اسی ڈائریکشن کے اوپر ہم جا رہے ہیں، اسی لیے یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ پھر اپنے موٹر ویز اور ہائی ویز کو جو ہے اس میں ہم ٹیکنالوجی لے کے آ رہے ہیں، GIS میپنگ اب ساتھ میں کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنی تمام چیزوں کا پتہ ہو۔ ہم پورا الیکٹرانک نظام لے کے آ رہے ہیں ٹالنگ کے لیے، ہم اس میں ٹرانسپیرنسی لینے کے لیے ای بلڈنگ، ای ٹینڈرنگ، اس کا آغاز ہم نے کر دیا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اداروں کی بحالی اور بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں، جس سے قوم کو فائدہ ہوگا۔ اب نوجوان بھی بیٹھے ہیں، میں اور جو آپ نے کیانی صاحب بات کی، دیکھیں 2 باتوں سے انہوں نے آغاز کر دیا کہ ایک ہوتا ہے کہ فیصلے کرنے کی آپ میں طاقت نہیں ہوتی، یا اگر آپ تھوڑا سا ڈر جاتے ہیں، ہچکچا جاتے ہیں، تو اس سے وہ ایک شاعر نے کہا تھا کہ ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں۔ ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، اور ایسے میں پھر کوئی کام نہیں ہوتا۔ اب اس سے میں آپ کو موجودہ سچویشن جو ملک کے اندر ہے، آپ دیکھیں کہ 2018 میں جب پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت بنی، آسان آپشن کیا تھا؟ جو مشکل حالات تھے، آسان آپشن کیا تھا کہ 24,000 ارب روپیہ انہوں نے قرضہ لیا تھا، قرضدار آپ کے دروازے پہ کھڑا تھا، وہ آپ کے گھر کو نیلام کرنے جا رہے تھے۔ کس طرح؟ ہمارا M1 پورا گروی ہے، M2 موٹر وے گروی ہے، آپ کی جتنی بھی موٹر وے سڑکیں اس وقت ہے وہ گروی ہے، PTV کی بلڈنگ آپ کی گروی ہے، ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ آپ کی گروی ہے، آپ کے ایئرپورٹ گروی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ اتنے لاس میں ہو، قرضدار دروازے پہ کھڑا ہے، اور یہ تمام چیزیں آپ نے ان کے ساتھ گروی رکھی ہے، تو آپ مشکل فیصلے نہیں کرو گے، اپنا سسٹینیبل گروتھ کی طرف نہیں جاؤ گے، اداروں کو بحال نہیں کرو گے، تو قرضدار تو آپ کے گھر کو نیلام کرے گا۔ آپ نے کیا تمام چیزیں ان کو دے کے نیلامی کی طرف جانا تھا، دیوالیہ بننا تھا؟ مشکل فیصلے تھے، مشکل فیصلے کیے گئے۔ میں آپ کو مثال دوں کہ ہم سیاست میں کیوں ہیں۔ میرے آفیسرز بیٹھے ہیں، IG صاحب بیٹھے ہیں، محکمے کے سربراہان بیٹھے ہیں، آج تک ایک بھی سفارش، ایک بھی بھرتی اور ٹرانسفر کا ہم نے ان سے کبھی ذکر نہیں کیا۔ ہم ان کے اوپر خود ہم ایسا نظام لے کے آ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے اس میں آسانیاں بھی اور بہتر نظام ہو۔ یہاں پہ کوئی پروٹوکول جو کلچر تھا وہ ہم نے ختم کر دیا۔ ہماری موٹر وے پولیس ہے، آپ ان سے پوچھیں کبھی ہم نے ان سے موٹر وے کو انہوں نے ہمیں پروٹوکول نہیں دیا، ہم نے وہ پروٹوکول کلچر ختم کر دیا۔ مشکل کیونکہ ہم یہاں پہ آئے کاس کے لیے۔ 2 چیزیں، آپ نوجوان بیٹھے، آپ نے زندگی میں کامیاب ہونے، 2 چیزیں آپ کے سامنے۔ اگر کوئی کہ کیریئر اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے کیریئر میں ایک نوکری کا آغاز کیا، آپ کی رینک بڑھتے گئے، آپ اوپر جاتے گئے، یہ زندگی ہے؟ نو۔ اگر آپ نے زندگی میں کچھ اچیو کر بھی لیا اس طرح، زندگی کا مقصد ہمارے کاز ہے کہ ہم دنیا میں کسی مقصد کے لیے آئے ہیں، زندگی سے مقصد نکال دو، زندگی ختم۔ ہم سیاست میں آئے ہیں کاز کے لیے۔ اگر پروٹوکول ہم نہیں لینا، اپنے منسٹری کا پانی تک نہیں پینا، تو پھر اس کا مطلب کہ کسی کاز کو لے کے آئے ہیں۔ اور کاز کیا ہے؟ کہ پاکستان کو صحیح معنوں میں اسلامی فلاحی ریاست بنانا ہے۔ کاز یہ کہ پاکستان سے کرپشن کی ناسور کا خاتمہ کرنا ہے۔ کاز یہ کہ جو ادارے ملک کے تباہ حال ہے اس کو اپنے پاؤں پہ کڑا کرنا ہے۔ کاز یہ ہے کہ ہم نے اپنے نوجوان جو بے روزگاری کی دلدل میں پسے جا رہے تھے ان کو روزگار مہیا کرنا ہے۔ کاز یہ کہ پاکستان جہاں پہ میرٹ کا قتل عام تھا وہاں پہ میرٹ کو لاگو کرنا ہے۔ کاز یہ ہے کہ جب یہ آپ چیزیں کرو گے تو انشاءاللہ صحیح معنوں میں جو پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا اس طرف ہم جائیں گے، جو لا الہ الا اللہ کے اساس پہ بنا تھا، اور پھر اسی سے پاکستان ترقی کرے گا۔ ہوا کیا
کہ آپ کا قرضدار کڑا تھا، اداروں کو کڑا کرنا تھا. آج کیا ہوا؟ آپ کے پہلے جو امپورٹس تھے بہت زیادہ تھے، ایکسپورٹس آپ کے نہ ہونے کے برابر تھے، آپ کی ریمیٹنسز نہیں آ رہے تھے، آپ کی یہاں پہ کوئی جو کارخانے ہیں وہ نہیں لگ رہے تھے، انویسٹمنٹ نہیں آ رہی تھی. تو آپ نے کیا کرنا تھا؟ اس کے اوپر تو آپ نے اسی طرح دلدل میں پھنسنا تھا. اب کیا ہو رہا ہے؟ جو ابھی پہلا مشکل وہ مرحلہ گزر گیا، جو آج ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ آپ کے ایکسپورٹ بڑھنے لگے، آپ کی انویسٹمنٹ آنے لگی، فارن ریمیٹنسز پاکستان کے پچھلے کرو گے تو انشاءاللہ صحیح معنوں میں جو پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا اس طرف ہم جائیں گے، جو لا الہ الا اللہ کے اساس پہ بنا تھا، اور پھر اسی سے پاکستان ترقی کرے گا. ہوا کیا کہ آپ کا قرضدار کڑا تھا، اداروں کو کڑا کرنا تھا. آج کیا ہوا؟ آپ کے پہلے جو امپورٹس تھے بہت زیادہ تھے، ایکسپورٹس آپ کے نہ ہونے کے برابر تھے، آپ کی ریمیٹنسز نہیں آ رہے تھے، آپ کے یہاں پہ کوئی جو کارخانے ہیں وہ نہیں لگ رہے تھے، انویسٹمنٹ نہیں آ رہی تھی. تو آپ نے کیا کرنا تھا؟ اس کے اوپر تو آپ نے اسی طرح دلدل میں پھنسنا تھا. اب کیا ہو رہا ہے؟ جو ابھی پہلا مشکل وہ مرحلہ گزر گیا، جو آج ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ آپ کے ایکسپورٹ بڑھنے لگے، آپ کی انویسٹمنٹ آنے لگی، فارن ریمیٹنسز پاکستان کے پچھلے کئی عرصے سے یہ پہلا کوارٹر جو ہے اس میں بڑھ گئے. تو جب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے، ادارے خسارے سے نکل کے منافع بخش بننے لگے. تو جب یہ چیزیں ہوئی تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ جنہوں نے لوٹا ہے ان سے ہم ریکور بھی کر رہے ہیں. 10 ارب روپیہ صرف اور صرف ہم نے اپنے NHA کے اندر ریکور کرا دیا. وہ ریکوری ہم نے کیا، اپنے اندر احتساب کا آغاز بھی کر دیا ہے. 10 ارب روپے کبھی کسی نے ریکور کیا تھا؟ وہ ہم نے یہاں پہ ریکور کر دیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم پرائم منسٹر کو دیکھے، آپ دیکھیں کہ اپنے گھر میں رہ رہے، ہمیں گلا تھا نا، ہم سے پوچھتے ہیں، ہم نے کہا تھا کہ بالکل آپ بڑے بڑے محلات میں رہ رہے ہیں، آپ بیرونی ملک دورے جو کرتے ہیں اپنے پوری ٹبر کو لے کے جاتے ہیں، ہم یہ گلے کرتے تھے، ہم اس کے اوپر تنقید کرتے تھے. آج کیا ہے کہ پرائم منسٹر اپنے گھر میں رہ رہا ہے. وہ جو گھر کے جو سڑک جانی تھی، سڑک اپنے پیسے سے انہوں نے تعمیر کی، لیکن جو ادھر سڑک جاتی تھی وہ بھی خزانے سے، جو بچوں کی جہازیں ہیں وہ بھی ملک کے خزانے سے، جو آپ نے گھر بنانے ہیں وہ بھی 5 کیمپ آفیسز تھے. جب 5 آپ کے کیمپ آفیسز ہو تو آپ قوم تو آپ دیوالیہ کی طرف لے کے جاؤ گے، یہ قرضوں پہ قرضے آپ لیتے جاؤ گے. آپ پہلے اس کو روکے. تو لیڈر نے اپنی مثال سے اس کو کر دیا. 4-5 کیونکہ میں نے ہوپ بھی دینی ہے اپنے لوگوں کو. اور ہوپ کیا ہے؟ نوجوانوں، آپ یہاں پہ موٹر وے کو جو پولیس کو جو جوائن کرنے ہیں انشاءاللہ یہاں پہ تو آپ کو میرٹ ملے گا، ایک معیاری اور اعلیٰ ادارے میں آپ کام کرنے جا رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے نوجوان سن رہے ہیں کہ مشکل حالات میں بھی 5 جو بڑے پروگرام ہیں، احساس پروگرام. میں پرسوں دیکھ رہا تھا کہ کسی نے کہا کہ وہ لنگر خانے کے اوپر وہ بڑی تنقید کر رہے تھے. وہ ان لوگوں کو کیا پتا؟ کیا آپ کبھی یہ پنڈی میں، کبھی فیصل آباد، لاہور، پشاور، ان کی سڑکوں پہ کبھی آپ نے دیکھے جو باہر بندہ بھوکا پیاسا سڑکوں پہ سوتا ہے؟ آپ لوگوں نے ایسے منظر نہیں دیکھے؟ ہم سب نے دیکھے یہ منظر. تو اگر آپ نے یہ فرض کر دیا اپنے اوپر کہ ہاں جو اگر کوئی اس ریاست پاکستان کے اندر بھوکا نہیں سوئے گا میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں، تو یہی تو فلاح ریاست ہے. آپ نے کبھی بھوک دیکھی نہیں ہے؟ آپ کو کیا پتا بھوک کیا ہوتی ہے؟ آپ کے کتے بھی تو وہاں پہ پتہ نہیں کہ کہاں سے ان کے لیے خوراک آتا ہے. اس چیز کا احساس نہیں ہوگا. پاکستانیوں یہ بات آپ کو پہنچانی ہوگی، آپ کو کرنی ہوگی کہ میرا شہری کیوں بھوکا سوئے. یہی تو فلاح ریاست تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیوں کہتے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاس سے مر جائے تو میں اس کا ذمہ دار ہوں. ریاست ذمہ دار ہوتی ہے. کیا ضرورت تھی کہ امیر المومنین رات کو نکل کے گلی محلے میں پوچھتا ہے کہ کوئی شہری بھوکا تو نہیں سویا؟ یہی تو فلاح ریاست ہے. اگر لنگر خانہ تعمیر ہوتا ہے تو اپریشیٹ کیجئے، فخر کیجئے کہ کوئی ایسا آیا ہے جو لوگوں کا سوچتا ہے کہ ریاست پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا تھا، کوئی بھی اس ریاست میں بھوکا نہیں سوئے گا. دوسرا پروگرام یہ شیلٹر ہومز. یہ آپ جائیں، میں آپ سب کو ریکویسٹ کرتا ہوں جو آفیسر سے آپ کو بھی، کہ آپ جائیں. اسلام آباد کے اندر 2 شیلٹر ہوم بنے ہیں، لاہور کے اندر، کوئٹہ، پشاور، ان کے اندر جو شیلٹر ہوم بنے ہیں ادھر آپ جائیں، آپ لوگوں سے پوچھیں. میں مثال دیتا ہوں آپ کو، میں اسی سوسائٹی سے ہوں. میں کوئی یہاں پہ کوئی سٹیٹس کو میرے نام کے ساتھ کوئی کاپی اور سابق لائقے نہیں لگے تھے. میں محنت کر کے آیا ہوں، مجھے پتہ ہے میں اس سوسائٹی کا بندہ ہوں کہ جب ہمارے چھوٹے گاؤں اور دیہات سے کوئی بڑے شہر میں جاتا ہے علاج کے لیے تو یا تو وہ دوائی خرید سکتا ہے اپنے لیے یا وہاں پہ اپنی رہائش کا انتظام کر سکتا ہے.
کبھی ریاست نے پوچھا تھا, اپنے لوگوں کو سینے سے لگایا تھا کہ میں آپ کا ذمہ دار ہوں؟ اگر ریاست کرنے جا رہی ہے کہ شیلٹر ہوم کا تعمیر ہوگا, کوئی سڑک پہ نہیں سوئے گا, سڑک سے اٹھا کے شیلٹر ہوم میں آپ ریاست کے مہمان ہیں, مہمان خانہ بنا دیا, تو کیا یہ اچھی بات نہیں ہے؟ آج آپ اس کے اوپر بات کرتے ہیں. صحت انصاف کارڈ کا پروگرام شروع ہے پورے پاکستان میں, اور اب ہماری جتنے لیبر ہے میں آپ ان کو بتاتا ہوں, صحافیوں کو بھی بتاتا ہوں, اور جو ہماری لیبر ہے کلاس 4 وغیرہ, ان کے لیے بھی بات ہو گئی ہے کہ جو صحت انصاف کارڈ پہلے خیبر پختونخوا سے ہم نے آغاز کر لیا تھا, اور صحت انصاف